Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج 12 ذی الحج بدھ کے دن قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لو جس کی تلاوت اللہ پاک خود کرتے ہیں۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے فرشتے اس گھر کو رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں اور دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ذی الحج بدھ کے دن قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورتوں میں سے ایک صورت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ صورت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو ایک فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرے گا، اگر رات کو پڑھے تو فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ خاندان کے اندرونی امن کو برقرار رکھنے، کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائے گا کہ یہ صورت رحمان ہے، اور صورت رحمان اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ صورت جو بھی پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، زندگی کی سختیوں سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، ذی الحج جو کہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اس صورت کو روزانہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، اور پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ آج 12 ذی الحج بدھ کا دن ہے۔ اس مہینے کا ہر دن ہی بہت زیادہ فضیلت عظمت والا ہے، لیکن اگر ان دنوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآن مجید کی طاقتور صورتوں کے وظائف پڑھتے ہیں تو اس دن کی اہمیت اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو سارے جہانوں کا مالک ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی بادشاہت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو امن و اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو امن و سلامتی، مال و دولت وغیرہ سے نوازا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کی حالت بدل دی، ان کی خوشحالی کو تنگ دستی میں بدل دیا اور سلامتی کو بدامنی میں بدل دیا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اس آیات کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر سخت بھوک اور ڈر میں مبتلا کیا، گویا کہ ڈر اور بھوک ان کے کپڑے بنے جس نے ان کو سر سے پیروں تک ڈھانپ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ اور نعمتوں کو زوال سے محفوظ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور پائے گا۔ وہ 3 خصلتیں یہ ہیں کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو، اور کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب عمل کیا ہے؟ آج 12 ذی الحج بدھ کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیم پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، اس لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، اس حاجت کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام، وہ نام یا رحمان یا رحیم یا کریم ہے۔ آپ نے جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے مبارک ناموں سے پکارو گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، اے فرشتوں یہ کون ہے جو مجھے میرے ان ناموں کے ساتھ پکارا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ آج اپنی اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو پڑھنا، پھر دیکھنا کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا کہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ایک بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یا کریم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ان مبارک ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں تو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے کہ دوسرے نمبر پر آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بے حد لاڈلی سورت ہے، اور یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورت کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر بھی آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے کہ تیسرے نمبر پر آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے سورت رحمان مکمل 1 بار پڑھنی ہے۔ سورت رحمان جو 27 پارے کی سورت ہے، اس سورت کو 1 بار پڑھنے کے بعد پھر آخر میں وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے اس عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ آج 12 ذی الحج بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر آپ نے 101 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار سورت کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 1 بار مکمل سورت رحمان پڑھنی ہے۔ آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کے گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، رزق کی فراوانی عطا کرے، تنگ دستی کو ختم کرے۔ یا اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اور بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ صدقہ و خیرات پوشیدہ کیا جائے یا ظاہری دونوں صورتوں میں جائز ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور جو لوگ اپنے مال کی
اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو اونچی سطح پر ہو اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل دے، اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھکار بھی کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بلند فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.